$55 ارب کی لاگت سے تیار ہونے والا ایٹم بم سے بھی 50 گنا مہنگا طیارہ، جس نے اپنی پہلی ہی بمباری میں 1 لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آئیے آپ کو اس تباہ کن طیارے کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے تباہی کی داستانیں رقم کر دی۔ یہ جنوری 1940 کی بات ہے جب امریکی فوج کی ایئر کور USAAC نے ہوائی جہاز بنانے والی 5 امریکی کمپنیوں سے دنیا کا سب سے بڑا بمبار جہاز بنانے کی درخواست کی تھی۔ تب تک امریکہ دوسری عالمی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن یورپ میں جنگ زوروں پر تھی اور امریکہ جانتا تھا کہ بس کچھ ہی وقت کی بات ہے اور وہ بھی اس جنگ میں کھینچ لیے جائیں گے۔ USAAC کو ایک ایسا بمبار جہاز چاہیے تھا جو کسی بھی دوسرے جہاز کے مقابلے میں زیادہ اونچائی اور دور تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ 5 میں سے 2 کمپنیوں ڈگلس اور لاکہیڈ نے کام شروع تو کیا، لیکن اس کام کے دوران پیش آنے والی مشکلات کے باعث جلد ہی انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ بالآخر بوئنگ کا XB-29 کا ڈیزائن امریکی فوج کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اسے سروس میں شامل ہوتے ہوتے مزید 4 سال لگ گئے۔ یہ B-29 سپر فورٹریس کے نام سے جانا گیا۔ یہ اس وقت تک کا امریکی فضائی انڈسٹری کا سب سے مشکل اور مہنگا پروجیکٹ تھا۔ B-29 پروجیکٹ اس پوری جنگ کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ثابت ہوا۔ اس پر آنے والی لاگت ایٹم بم بنانے والی مینہٹن پروجیکٹ سے بھی 50% زیادہ تھی۔ اگر آج کے زمانے کے حساب سے تخمینہ لگایا جائے تو اس پر آنے والی لاگت لگ بھگ $55 ارب بنتی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی سالوں میں بوئنگ اور دوسری کمپنیز کی جانب سے بنائے گئے بمبار جہاز 20,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کر سکتے تھے، لیکن اس سے جہاز پر سوار عملے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ اتنی اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے بے ہوش ہونے سے بچنے کے لیے ہر وقت آکسیجن کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ جہاز کے عملے کو ایسے سوٹ کی ضرورت بھی پڑتی تھی جو بجلی کی مدد سے گرم رہیں۔ 20,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کرنے کے لیے حالات مشکل تھے اور B-29 کو تو 30,000 فٹ کی اونچائی پر پرواز کے قابل بنایا جانا تھا۔ اس کے لیے بوئنگ نے ایک پریشرائزیشن کی تکنیک اپنائی، جس سے جہاز کے کیبن میں بھی سطح زمین جیسا ہی آکسیجن اور ہوا کا دباؤ پیدا کیا گیا۔ اس تکنیک کے تحت ہوا کو انجن سے نکال کر ٹھنڈا اور صاف کرنے کے بعد کیبن میں پمپ کیا جاتا تھا۔ اس سے عملے کو بھاری بھرکم سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران حملہ آور طیاروں کی تیز رفتاری کا مطلب یہ تھا کہ بندوق برداروں کے پاس ہدف کو چننے کے لیے محض 1 سیکنڈ کا وقت ہوتا تھا۔ B-29 کے پریشرائزیشن کمپارٹمنٹ نے ڈیزائنرز کو ایک نئی سمت میں سوچنے میں مدد دی اور انہوں نے ریموٹ کنٹرول بندوقیں بنائی، جس سے بندوق برداروں کو خود سے نشانہ نہیں لگانا پڑتا تھا۔ ریڈار کی مدد سے فائر کنٹرول نظام خود بخود دشمن کے جہازوں کو نشانہ بناتا تھا۔ B-29 میں پہلی مرتبہ پہیوں کے 3 جوڑے استعمال کیے گئے، جو کہ آج کل کے جہازوں میں عام ہیں۔ دور تک اونچی پروازوں کے لیے جہاز کو 4 طاقتور انجنز کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ڈیزائنرز نے انجن بنانے والی کمپنی رائٹ کے R3350 سائیکلون انجن استعمال کیے۔ دسمبر 1942 میں طیارے کی پہلی پرواز کے دوران 4 انجنز میں سے ایک میں آگ لگ گئی اور پرواز مختصر کرنی پڑی۔ فروری 1943 میں B-29 کے دوسرے پروٹوٹائپ کے انجن میں آگ لگ گئی اور یہ طیارہ سیٹل کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ B-29 کا انجن ہی اس کا واحد مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس دیوقامت جہاز کو بنانے کے لیے 4 الگ الگ فیکٹریوں کی ضرورت پڑی۔ B-29 کو بھی دوسرے طیاروں کی طرح ہاتھ سے بنایا جا رہا تھا، لیکن یہ طیارہ دوسرے طیاروں سے بہت مختلف تھا۔ پہلی کھیپ میں تیار ہونے والے B-29 طیاروں میں سے ہر ایک کا وزن دوسرے سے مختلف تھا۔ ان میں سے صرف 20% طیارے ہی اڑان کے لیے فیکٹری سے باہر جا سکے۔ پہلے B-29 طیاروں نے اپنی پہلی پرواز جنوب مغربی چین میں اپنے نئے اڈوں کی جانب بھری، جہاں سے انہیں جاپان کے خلاف استعمال کیا جانا تھا۔ پہلے B-29 طیاروں کو چین کے صوبے چینگڈو میں اتحادی افواج کے اڈے سے اڑایا گیا تھا۔ B-29 کو صرف بحر الکاہل میں استعمال کیا گیا تھا۔ زیادہ تر B-29 طیاروں کو بحر الکاہل کے جزیروں پر بنے عارضی ہوائی اڈوں سے اڑایا جاتا تھا۔ ایٹم بم گرانے سے قبل B-29 کے سب سے متنازع مشن میں سے ایک 9 مارچ 1945 کو ٹوکیو پر کی جانے والی بمباری تھی۔ اس بمباری کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد B-29 بمبار طیارے کوریا جنگ میں بھی استعمال کیے گئے۔ بعد ازاں انہیں فضا سے فضا میں ایندھن بھرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ 1940 کی دہائی میں تقریباً 4000 B-29 جہاز بنائے گئے
گئے تھے، لیکن آج ان میں سے صرف 22 بچے ہیں۔ ان میں سے 2 B-29 آج بھی امریکہ میں مختلف ایئر شوز میں حصہ لیتے ہیں۔